شورا میں لینا چاہتے تھے، وہ وقت یاد ہے کہ جب یہ مچھلی شورا میں لینا چاہتے تھے ان کو، وہ تو ہم لوگ اڑ گئے تھے نا، ہم نے کہا ایک تنخواہ دار آدمی جو ہے نا وہ شورا کے مشورے کے لیے نہیں رکھا جاتا. اس وقت میں افضل یہ زیادہ اڑ گیا تھا. نہیں افضل نہیں، میں نے بولا تھا، میں نے کہا بھائی ایک تنخواہ دار آدمی کیسے صحیح مشورہ دے سکتا ہے، آپ کی بات کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا. وہ صحیح بات ہے، وہ تو کیسے وہ کرے گا یار، سیدھی سی بات ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے جہاں رہتے ہیں وہ ہلکا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو کافی بات چیت ہوئی ان سے. تو اب ان کا کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ حنیف صاحب وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ سے؟ بس یہ اب پھنسے ہوئے تو بہت ہیں. اچھا، ان کو یہ پتا ہے کہ بھی اگر ان کے خلاف کچھ کارروائی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. وہ آپ سے یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ جلدی ہاتھ ڈال دیں ان کو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے. لیکن حکیم صاحب یہ جو ہے آپ اگر ان سے کوئی اکیلے میں بات کریں حنیف صاحب سے کہ یہ جو فاروق وغیرہ جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں، کیپٹن دے رہے ہیں، یہ آپ ان کے مشوروں پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اپنی آخری عمر ہے، اس میں تو کچھ تھوڑا سا خیال. ابھی بدر صاحب نے بھی کہا ان سے، حنیف صاحب سے، حنیف صاحب میں اور آپ تو زندگی کے آخری مراحل میں گزر رہے ہیں اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ساری چیزوں کو بھول جاؤ. 2 سال پہلے جہاں جماعت تھی نا وہیں لا کے کھڑا کر دو، ساری پابندیاں یہ پابندیاں، ان باتوں کو بھول جاؤ. مگر صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ان کی شادی لگی ہوئی ہے، فاروق کو کون پوچھتا تھا، اچھا بات فاروق سے پوچھی جا رہی ہے، ان کی شادی بنی ہوئی لگی ہوئی ہے، تو وہ کیوں کہے گا کہ یہ صلح ہو جائے گی؟ نہیں تو یہ نہیں، اب یہ بات تو یہ ہے حکیم صاحب کہ یہ حنیف صاحب نے جو اتنی زندگی گزاری ہے تو ان کو عقل نہیں آ رہی ہے. صحیح بات ہے. یہ جو ہے فاروق جو کان میں کہہ دے وہ بالکل صحیح ہے، شمیم صاحب جو کہہ دیں وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ جو آپ نے کہا پنجاب شورا کو ملنا چاہتی ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو انہوں نے تو 10-11 تاریخ کو جو ہے پروگرام رکھا کبیر والا وہاں قادر پور راوا میں. یہ تو اب یہ فاروق نے کہا ہوگا، تو یہ آپ سے نہیں پوچھا تو تھا. ابھی تو میٹنگ نہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ انٹرنلی شاید پنجاب میں بھی کوئی کام کر رہا ہو یہ فاروق. پنجاب میں نہیں تو اس نے قادر پور راما میں اتنی جلدی پروگرام کیسے رکھوایا؟ یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ چاہتے ہوئے اس نے کیا کیا اتنی جلدی رکھوا دیا. آپ نے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں، وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ اعظم صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ بس یہ اپریل کے بیچ میں رکھ دیا جائے. آزاد صاحب نے بھی کہا ہے اور قادر پور راما جو ہے وہ جگہ سیٹ ہے. اصل میں یہ حکیم صاحب یہ جو ہے نا جمعرات کو جو شورا ہوتی ہے یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے. ہاں، ورنہ یہ اکثر بدھ کے دن حنیف صاحب کی ماڑی میں ہوتے ہیں. ہاں پہلے ہو جاتے. اب یہ ہے اتنی پیاری تنظیم، اتنی اچھی جماعت، آپس میں ایسی پیار محبت ہیں. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ دن دیکھنے نصیب کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. اب یہ ہے کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان شورا میں جب آپ ہوں گے تو یقیناً پنجاب شورا کو موقع ملے گا بات کرنے کا. اس موقع پہ بات کی جائے یا الگ ان کو بلا کے بات کی جائے؟ جیسا مناسب سمجھے آپ، ہم تو ہر طرف تیار ہیں نا. ہاں بالکل. نہیں آپ حکیم صاحب یہ ویسے یہ جو اس نے 30 آدمیوں سے سائن کرائے ہیں اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ سازشی خط ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، یہ تو سازش صحیح بات. اور یہ جو ہے نا بعض آدمیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کیپٹن کے ساتھ محمد اقبال بھی گئے سائن کرانے کے لیے. اچھا یہ بھی ہے؟ ہاں. یار وہ ایک صاحب نے کہا ہے مجھ سے کہ محمد اقبال صاحب نے کہا تھا کہ سائن کرنے کو، اس لیے میں نے کر دیے. اب وہ بدر صاحب نے کہا ہے حنیف صاحب آپ میرے بھائی ہیں، آپ اللہ کے واسطے یہ نہ کریں. تو محمد اقبال وہاں سے چلاتا ہے کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہو، امیر کو امیر. بدر صاحب نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہا ہے، پہلے میرا بھائی ہے بعد میں امیر ہے. یار تو کیسی باتیں کرتا ہے یہ؟ یعنی کہ اب یہ بات کہنا جو ہے کسی کو اشتعال دلانے والی بات ہے نا. ہاں
نہیں آپ یہ دیکھو جب نبی یہ جو ڈاکٹر صاحب کی وفات ہوئی تو یہ بدر صاحب نے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہمارے امیر ابھی حنیف صاحب ہوں گے. انہوں نے بنایا. اور اب جو ہے وہ ایسے فاروق اور یہ شمیم صاحب کوئی موقع نہیں جانے دیتے ان کو گندا کرنے کا, کوئی موقع نہیں جاتے ان کی بے عزتی کرنے کا. ہاں بالکل ایسے کھٹکتے مدر صاحب تو توبہ توبہ بہت بھائی. وہ تو جب کہا اس نے کہ جب بدر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ آپ ختم کریں یہ ساری چیزیں سب مل کے کام کرتے ہیں یہ وہ, تو وہاں سے بولتے ہیں شمیم کہ یہ پھر حنیف صاحب کے خلاف آپ نے تحریک کیوں چلائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یار تو شرم کر, میرا چھوٹا بھائی ہے, میں تحریک چلاؤں گا امیر کے خلاف. اس پہ یعقوب علی نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. ہاں تو وہ بھی بڑی بری لگی ہوئی ہے ان کو کہ یار شمیم صاحب معزز ارکان شورا کو جھوٹا کہہ دیا. وہ بدر صاحب کو کچھ بھی کہتا رہے, منافق بھی کہے, اس کو سب معاف ہے, سب معاف ہے. تو آپ کو مشورہ دیں یار کیا کریں. میں تو یہی مشورہ سکتا تھا کہ بھی نہیں تو آپ اگر مثال کے طور پہ آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حنیف صاحب میں اس چیزوں کراچی کا حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. میں اگر کہوں نا میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ میری شورا ساتھ ہو نا زیادہ وزن بنے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ شورا کو ساتھ لے کے میں چلوں نا تو آپ دیکھیں گے ہل جائیں. تو وہ کب کریں گے؟ تو میں اسی ہفتے میں کال کر دیتا ہوں. کل انہوں نے کھوگرا پار میں پروگرام رکھا ہے اور اب اگلا اتوار لاڈی میں رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیں میں دعا کریے گا اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں نہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں تو خود تقریر کرتے ہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کے حلقے میں اپنا عمل دخل دکھانا چاہتے ہیں. وہ دکھانا تو چاہتے ہیں, انہوں نے 3-4 دفعہ دکھایا لیکن بڑی بے عزتی ہوئی ادھر. اچھا بہت بے عزتی ہوئی. ایک صاحب نے بولا کہ حنیف صاحب شمیم کو لگام دو لگام, ورنہ یہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا. یہ جو اس سے ڈکٹیشن لے رہا ہو آپ, یہ بات بھی بولی گئی ہے, منہ پہ بولی گئی ہے. منہ پہ؟ ہاں ہاں سمجھ میں نہیں آتی. آپ حوصلہ کریں, ہمیں موقع دیں. نہیں ہم تو حکیم صاحب میں بتاؤں آپ کو, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پہلے ہم 2-4 تھے, اب اللہ کا شکر ہے کافی لوگ سمجھ کے پاس آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں. یہ بات نہیں ہے آپ کے ساتھ سمجھ رہے نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ میدان میں آ جاؤ. تم نے کیا کیا ہم بتاتے ہیں اور ہم نے کیا کیا تم بتاؤ. صحیح بات ہے. اور تو یہ ہے کہ سارے لینے والے لوگ جتنے ہیں وہ آپ کے ساتھ. ہاں اور میں بتاؤں آپ کو جتنے بھی ہمارے اچھی تقریر کرنے والے لوگ ہیں نا, اور جو ہماری بنیادی جو تقریر ہے وہ تقریر کرنے والے سارے جو ہیں وہ بلیک لسٹ میں, بلیک لسٹ ہے سارے کے سارے. صحیح بات یہ ہو رہا ہے بس. تو میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کیا قاضی پراما کا پروگرام انہوں نے فائنل کر دیا ہے؟ جی 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 جی. اچھا بالکل بالکل فائنل کر دیا. بالکل فائنل کر دیا. آپ سے مشورہ نہیں لیا؟ نہیں, وہاں شورا میں انہوں نے پرانا پروگرام نکال کے اس میں جو سرگودا کا ہوا تھا اس میں کچھ نام الٹ پلٹ کر کے اور وہ فائنل کر دیا. تو پروگرام اسی طرح لے گیا. جی جی. وہ اتوار کو چلیں گے, پیر کو پہنچیں گے, منگل اور بدھ کے درمیان پروگرام ہے. ہاں تو یہ ہے, کیا پتا کوئی پلاننگ ہو ان لوگوں کی آپس میں. اچھا میں کل کو جائزہ لوں گا, فاروق سے بات کروں گا کل سے. اچھا کل رات پھر آپ سے بات کروں گا. کوئی حال ہے بات؟ حالات 2 دفعہ میں نے فاروق سے بات کی تھی تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رات کو نہیں مل سکا. اچھا آج شام کو 9:30-10 بجے میں بات کروں گا. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر آپ سے بات کر لوں گا. اچھا پھر آپ بتائیں کچھ فریش. نہیں بس وہ یہی مسودہ ابھی تک تیار نہیں ہوا ان کا. اچھا وہ تیار ہو تو بس ہم اسی اتوار کو میٹر کال کر رہے ہیں. اچھا ہاں اچھا اچھا. ہم اسے بلا رہے ہیں. اب کی اتوار کو انہوں نے کھوکھرا پار میں پروگرام رکھا تھا. اچھا تو طبیعت صحیح نہیں تھی, کہہ رہے تھے بہت لیٹ آئے تھے. اچھا ہاں بس وہ پھر ہم نے ہوا وہ صحیح ہوا. یعقوب صاحب نے روڈ پہ تقریر کی. اچھا. اور اندر ہم نے کہا بھائی بدر صاحب کریں گے تقریر. بدر صاحب کریں گے تقریر. اچھا ہم نے بدر صاحب کی تقریر کروائی. اچھا امیر صاحب آئے بعد میں؟ نہیں امیر صاحب بیٹھے ہوئے تو پہلے سے آ گئے تھے. جی آئے ہوئے مغرب سے پہلے آ گئے تھے. اچھا بڑا لوگوں کے چہرے بگڑ گئے تھے. کیوں؟ ارے بدر صاحب تقریر کرے اور یہ شمیم صاحب خاموشی سے بیٹھے رہے. اچھا یہ امیر صاحب نے مداخلت نہیں کی اس میں؟
نہیں مجھ سے کہا تھا کہ یار کسی اور کی کرواؤ. میں نے کہا نہیں یعنی صاحب ہمارے یہاں ساتھیوں نے کہا ہے بدر صاحب کی تقریر ہوگی. اچھا انہوں نے کہا کسی اور مجھے بڑے پیار محمد سے کہا بھائی اللہ کے واسطے کسی اور سے کروا لو. میں نے کہا انیل صاحب بدر صاحب کریں گے ان کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اچھا اب وہ ٹائم گیا بھائی. چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے بدر صاحب نے. کیا 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 ہے کیا ہے کیوں؟ اچھا انہوں نے کیوں کہا کہ وہ نہیں وہ کہہ رہے وہ شام کو کرتے نہیں نا تقریر. جی وہ شام کو تقریر کرتے نہیں مرکزی پروگراموں میں. تو میں نے کہا نہیں آج کریں گے وہ. اچھا میں نے کہا کریں گے وہ کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حکیم صاحب تھوڑا سا ساتھ دے دیں اللہ کے لیے. آپ پریشان ہو بالکل ہم آپ کے ساتھ. صحیح ہے. اور یہ جو اس نے یہ خط لکھا ہے نا آپ کو پتا چلا ان کی زبانی کے 30 ناظمین نے خط لکھا ہے. وہ آپ نے ڈیٹیل بتایا؟ نہیں تو انہوں نے نہیں بتایا. ہاں انہوں نے میں آج پوچھوں گا نا ان سے. یہ حوالہ نہیں دیے گا اس چیز کا. ان سے پوچھوں گا نا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو یہ ڈیٹیل جو بتائیں گے پھر آپ سے بھی بات کر لوں گا. اتوار کو میٹنگ رکھے ہیں شورا والے ہمارے بےتاب ہیں کہ ہم کراچی کا خود جا کر وہ یہ طے تھا کہ پاکستان شورا جوائنٹ میٹنگ ہوگی لیکن وہ کہتے نہیں ہم وہاں جا کے بات کریں گے. اچھا پنجاب شورا کہتی ہے نا کہ ہم وہاں جا کے خود بات کریں گے. صحیح ہے. اگر وہاں کرنا چاہے وہاں کر لے. ہم سب جگہ کے لیے تیار ہیں. صحیح بات ہے. قادر پور رامہ میں کر لے کہاں کر لے کہیں بھی کر لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ کے مفاد میں یہی ہے کہ میں گھر میں آپ ہمیں وہاں آنے دینا. نہیں آپ جہاں مرضی آئے ہیں. ہاں لیکن بات یہی ہے کہ گنتی نہیں ہوگی دلائل سنے جائیں گے ہے نا. اکٹھا تو انہوں نے اکٹھا تو بہت کر لیا ہے نا پیسے ویسے بانٹ بوٹ کے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا جی بالکل. اس لیے پیسے یہاں نہیں بھیجے یہاں وہی تقسیم ہو رہا ہے. اچھا یہ معاملہ بالکل آپ نے صحیح میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو مطلب نواز شاد ہو رہی ہیں عنایات ہو رہی ہیں. جی صحیح بات ہے. حکیم صاحب یہ اگر فاروق سدھر جائے نا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے. بھائی وہ اگر سدھر جائے آپ سرفراز صاحب آپ یہ سمجھیں پھر ان کی تودا کرے گی نہیں تو پھر صحیح بات ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں ایک آدمی چودھری بنا ہوا ہے اس کے شادی بنی ہوئی لگی ہوئی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے. جی صحیح بات ہے. تو آپ یہ تو کلاس ہے. ویسے آپ کا دوست تھا آپ بات کر لیں. نہیں حکیم صاحب اب تو جب سے نقاب ہٹا ہے تو ہمیں تو اس کی حقیقت پتہ چل گئی. آپ بڑے اس کے حامی تھے نا. نہیں تو ہمارا تو بھائی تھا نا. دیکھیں نا اب سب کچھ تھا. تو حکیم صاحب کے ابھی تو ہم آپ کے تارا بنے ہوئے تھے. جی ہاں صحیح بات ہے. مال آتا تھا تو سسرال سے کھانا ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کسی اور کی تقریر کرواؤ. کتنا بغض ہے دلوں کے اندر. یہ بغض کی علامت ہے. یہ کارڈ ختم ہونے والا ہے کہ صاحب کبھی بھی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب ہے نا. اور بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ کو آرام ہے. اچھا انشاءاللہ دعا کریں. چلیں اللہ تعالیٰ سے مہربانی کرے گا. اب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ پھر رات کو 10 بجے سے بات کر کے نا 10:30 بجے آپ گھر کتنے بجے آ جاتے ہیں؟ میں آ جاتا ہوں 10:30 11 بجے. 10:30 11 بجے آ جاتے ہیں. پھر میں انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. تم کا بڑا لمبا فون آیا ہوگا. میں گھر لے جاتا ہوں فون. پھر گھر کرنا کتنی دیر میں؟ 5 منٹ کے بعد. السلام علیکم. تو فاروق کا خاص آدمی ہے. اچھا فون کس کا آیا تھا؟ کس وقت؟ ابھی بڑا گیٹ جا رہا تھا. کال کرنا کتنی دیر میں؟ 5 منٹ کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنا بیٹھا نا وہاں. اچھا تو سب سنیے تو فاروق کا خاص آدمی ہے. اچھا فون کس کا آیا تھا؟ کس وقت؟ ابھی بڑا گیٹ جا رہا تھا. ہاں بس وہ امیر صاحب کو دعوت دی ہے نا ہم نے. میٹنگ میں بلایا نا پنجاب شورا میں. تو اس کی اطلاع دے رہے تھے کہ بھائی پنجاب شورا جو ہے وہ اتوار کے دن آ جائے تاکہ امیر صاحب سے بات ہو جائے. کیا کہنے لگے؟ تو پنجاب شورا میں تیار ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ تو سرکس کر رہے تھے کہ بھائی اس کو امیر صاحب کو بلایا تاکہ. ابھی بات حنیف صاحب سے ہوئی آپ کی؟ پہلے بھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. اچھا کوئی کراچی کے حالات کے بارے میں بتایا؟ کراچی کے حالات کے معاملے میں نے کوئی بات نہیں کی ان سے. فاروق سے بات کی تھی. اس نے کہا ہم آ رہے ہیں آپ کو تفصیلی پوری رپورٹ دیں گے. آپ بتائیں کہ کیا ہوا؟
ہوا یہ کہ وہ 30 آدمیوں نے خط لکھ کے دیا تھا نا, پتا تھا نا وہ تو کہ ان کو شورا سے نکالو, معلوم ہے آپ کو؟ ہاں مجھے پتا ہے. تو فاروق سے نہیں بتایا آپ کو؟ فاروق نے نہیں بتایا, اس نے کہا میں آ رہا ہوں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اچھا وہ خط کو جو ہے نا یعقوب صاحب نے کہا بھائی یہ خط کا مجھے دو کافی, میں اس کا جواب لکھ کے دیتا ہوں. اچھا. اور میں اصل بتاتا ہوں کہ فسادی کون ہے اور سازی سے کون کر رہا ہے, فتنہ کون کر رہا ہے. میں پورا ڈیٹیل سے اگلی جمعرات کو آپ کو دوں گا. اچھا. تو انہوں نے خط نہیں دیا, نہ نام بتائے کہ کس نے سائن کیے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ دو ہمیں, ہم اس خط کے حساب سے تو ہم جو ہے اس جماعت کے آدمی نہیں ہیں. تو انہوں نے نہیں دیا. بہرحال انہوں نے کہا یار آپ ایسے سمجھے کہ یہ خط جو ہے نا یہ آیا ہی نہیں. اچھا. امیر صاحب نے بولا ویسے آپ اپنی اصلاح کر لیں. آخر میں یہ بولنا, انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ بولے اپنی اصلاح کر لیں تو لا کریں گے نا اصلاح, خط کی کاپی دے دو ہمیں. کہ نہیں 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 بس اچھا اب یہ سمجھے کہ یہ خط آیا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات کو کس طرح دبا رہے ہیں. اب بھائی جواب دیں گے نا, لاؤ دو جواب دیں گے, ورنہ اگر اس خط کو صحیح سے تسلیم کرو تو ہمیں نکال دو کہ بھائی ہم فتنہ پھیلا رہے ہیں, ہم تنظامات کے لیے فتنہ پرور ہیں. تو فتنہ پرور جو ہے وہ جماعت کا شورا کا ممبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ موبائل ہو کہنا نہیں نہیں آپ میں ارشد صاحب سے کہتا ہوں ارشد صاحب یہ خط واپس لے لیں آپ, اور یہ جو نہ سمجھو یہ بھول جاؤ اس خط کو. اس نے کہا نہیں صاحب ان سازشوں کا کیا ہوگا, یہ جن 30 آدمیوں نے سائن کیے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنا نہیں 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 یعقوب صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے بس اس کا کوئی بھی نام نہیں لے گا. ہم نے کہا چلو بھائی, اب ان کی یہ ایک امید بھی جو ناکام ہو گئی. تو کیپٹن آتا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے کہتا ہے حوصلہ رکھو, اور یعقوب علی کو بھی کہتا ہے حوصلہ رکھو, دلیل سے بات کیا کرو. جب میٹنگ ختم ہو گئی سب نیچے نماز کے لیے اتر رہے تھے, تو میں نے اس سے یہ بولا ادھر بات سن. میں نے کہا یہ دانت اتنے زیادہ نہیں نکالا کر. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو, یہ تھڑی دے رہا ہے میرے کو. میں نے کہا تیرے کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے یہاں پہ کہ تو جماعت میں فتنہ کر. ہاں اس پہ بھیا وہ چیخا, شمیم بھی چیخا. ارے میں نے کہا جاؤ یار جو کچھ کرنا کر لو میرے سے. شمیم صاحب ہاں اس بیچارے کی تنخواہ کو کیوں بیچ میں لایا, تنخواہ کے کیا تعلق ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یہ قریب سے لے رہا ہے. صحیح بولا غلط بولا میں نے؟ پھر وہ جو ہے نا وہ ناظمین کی پھر وہ آیا شورا میں, انیس صاحب مجھے بات کرنی ہے. کہنے لگا انیس صاحب میں آیا ہوں, مجھے اچھی تنخواہ مل رہی تھی, میں بہت آرام سے تھا, آپ نے حکم دیا میں اٹھ کے یہاں چلا آیا, اب مجھے تانا دیا جا رہا ہے اور یہ کیا دیا جا رہا ہے, تو اور یہ دیکھیں یوں ہے وہ ہے. میں نے کہا اس سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہا بات ختم ہو گئی کوئی بات نہیں کرے گا, اس نے یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا میرے سے کہ حوصلہ رکھو, ہنس کے تنزیہ بولا. کہنے لگا نہیں میں نے تو اس لیے بولا تھا کہ ابھی تو جنگ کے میدان آئیں گے, بڑی آزمائشیں آئیں گی, حوصلہ رکھیں آپ لوگ. میں نے کہا تو ہی رہ گیا تھا یہ حوصلہ دلانے والا, اور صرف 2 ہی آدمی رہ گئے تھے ان کو حوصلہ دلانے کے لیے تیرے کو. اچھا میں نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے یار تو. اچھا ہاں میں نے کہا اس کو اجازت کس نے دی تھی یہ حوصلہ دلانے کی. اچھا بہرحال وہ میں نے کہا بھائی چلے, میرے تو غصے میں یہ الفاظ نکل گئے تنخواہ کے, میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں, لیکن اس سے کہو اپنی اصلاح کرو. کہنا انیس صاحب آج سے میں تائیہ کر لیتا ہوں, ان دونوں کی اصلاح کے لیے میں کوئی کوشش نہیں کروں گا. اچھا کوئی کوشش نہیں کروں. ہاں اچھا یہ ہماری اصلاح کر رہا تھا یہ. اچھا پھر ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ شمیم صاحب نے جمعرات کو یہ بولا کہ وہ اچھا جو اتوار کو پروگرام ہوا تھا نا ہمارے یہاں, میں آپ کو پورا تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا آپ پورا پھر بتائیے گا مجھے کہ یہ کیا چکر ہے. اتوار کو ہمارے یہاں ہوا پروگرام, تو شمیم صاحب ایک آدمی سے کہہ گئے, کہنے لگے یار یہ جو گریلیں میں نے بنوائی تھی 84 میں, اس میں جو ہے نا میں گنبد کا شدائی تھا, میں نے گنبد کا تھوڑا سا ڈیزائن دیا ہوا ہے, تو تم لوگوں نے ابھی تک کٹوائی نہیں اس کو. یہ کھڑکی کے اندر جو گرل لگی ہوتی ہے نا, اس میں نے گنبد کا ڈیزائن دیا ہوا ہے, تم لوگوں نے ابھی تک کٹوائی نہیں اس کو. میں تو جب ہرے گنبد کا پجاری تھا تو ایسی گرلیں بنواتا تھا میں اس ٹائم. اچھا وہ آدمی پریشان کہ یار یہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے یہ. پروگرام ہوا, یہ لوگ تیزی سے نکل کے چلے گئے. اس نے ہم سے کہا کہ یار شمیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ گرل پہ گنبد بنوائے تھے, ابھی تک تم نے کٹوائے نہیں. اچھا ابھی میں نے کہا یار انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا کہ یار یہ ابھی آج پہلی دفعہ تو نہیں آیا 84 سے, یہ تو 6 سال اب اگر چلو پہلے مسلمان نہیں تھا, 8 سال ہو گئے اس کو مسلمان ہوئے ہوئے, تو اس کی تو ہم نے کئی دفعہ دعوتیں کی ہیں کھوکھرا پار کی مسجد میں, تو اس کو گنبد نظر نہیں آیا. اچھا آج نظر آ رہا ہے اس کو گنبد. صحیح بات ہے. اچھا پھر ایک 5-6 سال پہلے ایک امیر وہ آدمی موجود ایک آدمی تھا, اس نے انیس صاحب سے کہا انیس صاحب یہ جو آرچ بنی ہوئی ہے, گولائی بنی ہوئی ہے, یہ گرل پہ یہ گنبد کی شکل نہیں ہے. انیس صاحب ممبر سے اٹھے,
گرل کو دیکھا اور کہا کہ یار فتنے کی باتیں کیوں کرتے ہو یار, یہ تو محراب ٹائپ کا بنا ہوا ہے. کس کو کہا؟ اس غریب آدمی کو. اچھا. 5 سال پہلے کہ یہ فتنے کی باتیں کیوں کرتے ہو, یہ تو محراب بنا ہوا ہے, آپ ایسی باتیں نہیں سوچا کرو یار ذہن میں, جو تصویر ذہن میں بناؤ گے وہی چیز نظر آئے گی تمہیں, تو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو فتنہ پھیلانے کے لیے مسجد میں. اس کو 5 سال پہلے ڈانٹا تھا, وہ آدمی ابھی زندہ ہے اور اس کے گواہ بھی زندہ ہے. اب انیس صاحب جمعرات کو وہ یہ بات کرتا ہے, جمعے کی رات کو ہمارے کھوکھرا پار آتے ہیں نماز سے 2 منٹ پہلے, اور آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اس حال کے اندر جماعت نہیں ہوتی. امیر صاحب نے کہا؟ ہاں. ہم نے کہا انیس صاحب آپ ایک فسادی آدمی نے بات کہہ دی, آپ فوراً اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آ گئے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے نہیں جماعت باہر ہوگی, صحن میں ہوگی. ہم نے کہا انیس صاحب ایسا نہ کریں, یہ گنبد نہیں ہے, آپ نے خود کہا تھا یہ گنبد نہیں ہے. کہہ رہے نہیں, اب اس نے جو بنانے والے نے بتا دیا اب نماز اندر نہیں ہوگی. بہرحال ہم نے باہر جماعت کی ذہن کے اندر, سنت ہے, پھر ہم نے اندر جا کے پڑھی. سمجھے, حنیف صاحب نے نہیں پڑھی. حنیف صاحب پھر بیٹھے, ہم نے کہا وہ آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حنیف صاحب 5 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا یہ گنبد ہے, آپ نے مجھے ڈانٹا تھا کہ فتنہ نہیں پھیلاؤ, یہ گنبد نہیں ہے, یہ محراب ہے. اب ایک سیٹ نے آپ سے کہہ دیا تو آپ فوراً آ گئے. کہنے لگے نہیں اب اس کو یاد, وہ اس نے بنوایا تھا اس لیے ہم اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں. میں نے کہا حنیف صاحب اتوار کو اس نے اس آدمی سے کہا کہ یہ گنبد تم نے ابھی تک کٹوائی نہیں, یہ تو میں نے گنبد بنوائے تھے, اور اس نے اس کے بالکل گنبد کے سامنے نماز پڑھی اس کو بتانے کے بعد. اتوار کو اس نے پڑھی اسی گنبد کے سامنے نماز. تو یہ وہاں پہ ہی کہتا نا حنیف صاحب, پروگرام والے دن کہتا کہ شورا بلاؤ, یہ تو گنبد بنوائے تھے اس کو ہٹواؤ. یہ اس گنبد کے سامنے نماز پڑھ کے گیا, یہاں پہ یہاں کچھ نہیں بولا, وہاں جا کے آپ کو تقریر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں بڑا معاہد آدمی ہوں, اور آپ یہاں یہ فیصلہ کرنے آ گئے. میں نے کہا نہیں صاحب اس چیپٹر کو بند کر دیں, شورا میں اطمینان سے بات کریں گے, پھر کوئی ڈیسیزن لیں گے. اچھا صحیح کہا میں نے غلط کہا؟ بالکل صحیح کہا, اور یہ بڑی معقول باتیں ہیں. سنیں. اچھا. پھر ہوا یہ کہ وہ جو بات نہ کرو. ہلو, کل ظہر کی نماز میں تو تھا نہیں, وہ ڈاکٹر انجم صاحب ہیں ایک, وہ اندر جماعت ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی جماعت نماز باہر پڑھی صحن میں. اچھا. جماعت پڑھ کے لوگ نکلے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اندر نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ اندر نماز نہیں پڑھی, رات کو کیا ہوا تھا یہاں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو تھے نہیں, آپ کو کیا معلوم کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نہیں تھے اس سمے جب حنیف صاحب آئے تھے. تو ایک صاحب نے بولا کہ ان کو تو سب چیزیں پتہ ہیں. تو کہنے لگا ہاں یہ جب تک تم گنبد توڑو گے نہیں میں اندر نماز نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا یار یہ تم اتنے سالوں سے پڑھ رہے تھے, اب تمہیں کیا ہو گیا, یہ تو بات کریں گے. اس نے کہا تم لوگ بریلوی ہو گئے, تم لوگ گنبد کے پجاری ہو گئے اور مشرک ہو گئے ہو. ہاں, اور اس نے تو ایک آدمی نے کہا ادھر آ, تو سیٹ کے پجاری میں تیرے کو بتاتا ہوں, تو مشرک کہہ رہا ہے ہم کو. تو وہ جو ہے نا موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور بھاگ گیا. اچھا. آپ مجھے یہ بتاؤ حکیم صاحب, اللہ کو جواب دینا آپ نے بھی اور ہم نے, یہ فتنہ کس نے کیا؟ یہ کمال ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یہ مجھے بتائیں آپ کہ اس میں یہ جو میں نے یہ کہانی سنائی آپ کو, بات بتائی, اس میں فتنہ اور فساد کون پھیلا رہا ہے؟ یہ بات تو بالکل صاف ہے. پہلے اب وہی یعنی وہ معیار تو پہلے تھا, اب اسی معیار کو بدل دیا انہوں نے اپنے ہاتھ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنانے والے نے اب بتایا نا. اب بتایا, پہلے پتہ نہیں تھا. ہاں. تو پھر اس نے 8 سال بعد کیوں بتایا؟ وہ اس کو یاد نہیں تھا, بیچارے کے ذہن میں نہیں ہے. پھر خود نماز پڑھ کے گیا, پھر اس کو یاد آنے کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گیا گنبد کے اندر. کمال ہے, اندازہ لگاؤ. ویسے گنبد ہے یار, وہ جو گریلوں کا ڈیزائن نہیں ہوتا آرچ, جیسے مینار کے اوپر نہیں بنا ہوا ہوتا, مینار کے اوپر یا جانمازوں پہ گولائی سی نہیں بنی ہوتی, اسی طریقے سے. تو بھائی یہ گنبد ہو گیا. ہاں. نہیں تو ایک آدمی کو 5 سال پہلے آپ نے کہا کہ فتنہ پھیلا رہا ہوں. اچھا نہیں حکیم صاحب, ایک بات یہ ہے, ہلو جی, میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے منیر میں گنبد بنوایا تھا, مشرک تھا جب میں, تو آپ مجھ سے یہی کہو گے کہ یار وہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو توڑ دو, ہے نا, یہی کہو گے نا. اب آپ یہ کہو کہ نہیں میں آ کے دیکھوں گا پھر توڑنے کا حکم دوں گا. اچھا. تو اگر وہ آپ کو نظر نہ بھی آئے, بنانے والا جب کہہ رہا ہے کہ گنبد ہے, تو پھر دیکھنے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحیح بات. دیکھنے آنے کی ضرورت یہ تھی کہ باہر جماعت کرانی تھی تاکہ پتا جائے کہ یہ مسجد صحیح نہیں ہے. ہاں. تو وہ جو مسودہ لکھا جا رہا تھا وہ کیا؟ وہ تو حکیم صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ دلائل پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے.
ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ امیر نے منع کیا، اس کے اندر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے نماز پڑھی، امیر کی اطاعت نہیں کی، لہذا ان کو تنظیم سے باہر کر دیا جائے۔ اچھا اور یہ بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا نہیں آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ نہیں، میں اللہ گواہ حکیم صاحب، یہ آپ کی بات ہماری بات ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ اس ڈرامے کا یہ جو کیا رچایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ موقع آپ کو دے رہے ہیں کہ ہماری ہم نے نہیں، ابھی جو یہ آئے ہیں، یہ جو حنیف صاحب آئے، اس نے وہاں کا میں نے گنبد بنوایا ہے، مجھے اس کو توڑ دیا جائے۔ میں جب گنبد کا شہدائی تھا، یہ باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ ڈاکٹر عثمانی کے زمانے میں گنبد کے شہدائی جو ہے وہ مسجدیں بنواتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ کہہ رہا میں گنبد کا شہدائی تھا، میں نے مسجد بنوائی تھی وہ۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے حنیف صاحب اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ مشرک تھے، انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ اچھا صحیح بات ہے، اندازہ لگا۔ اب ایک بات یہ ہے جی کہ وہ جو مسودہ لکھ رہے تھے کہ جناب وہ ابھی تک لکھا ہی نہیں گیا، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا نا کہ لکھیں تو کیا لکھیں۔ اچھا وہ جو طاغوت کے معاملے میں مسودہ لکھا جا رہا تھا نا، ابھی تک نہیں لکھا؟ نہیں۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ ایک تو ہماری اتوار کو میٹنگ ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے نہیں، ابھی ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ ابھی ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ گنبد توڑ دینا چاہیے کیا؟ وہ یعنی گھریلے نکال دینی چاہیے؟ پہلے جب یہ سمجھتے تھے آج تک انہوں نے نہیں دیکھا وہ گنبد، اور یہ نماز پڑھ کے گیا۔ اگر یہ گنبد ہوتا نا، اگر یہ مومن ہوتا تو یہ شمیم اس کے آگے نماز نہیں پڑھتا اتوار کے دن۔ صحیح بات ہے، ہاں خود اس کو پتہ چل گیا تھا تو اب نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس نے امیر صاحب کو کہا ہوگا، امیر صاحب اسی بات کو فالو کر کے آ گئے کہ میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ نہیں تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس گھریلوں کو نکالیں؟ ڈاکٹر عثمانی کے زمانے میں بنی اور اس پہ اعتراضات ہوتے رہے اور لوگوں کو یہی سمجھایا گیا کہ یہ گنبد نہیں ہے، یہ مینار وہ ہے۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے دور میں بنی، ڈاکٹر عثمانی کو علم نہیں تھا۔ 84 میں بنی ہے، 84 میں خود کہہ رہا ہے، 84 میں لگوائی ہے میں نے۔ 84 میں لگوائی ہے تو ڈاکٹر عثمانی نہیں، وہ تو اتنا دیندار نہیں تھا نا۔ اچھا وہ احتیاط نہیں کرتا تھا۔ وہ احتیاط نہیں، صحیح بات ہے۔ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، مشورہ دیں کہ یار میں اس گھریلوں کو نکلواؤں۔ میں نکلوانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی احتیاط نہیں کرتا تھا، اب ہم احتیاط کر رہے ہیں۔ آپ نکالیں گے تو پھر ان کی اور باتیں نہیں، پھر آپ کو ماننی پڑے گی۔ کیا آپ کا مشورہ کیا کہتا ہے؟ جی اگر وہ گنبد نہیں ہے، ہاں نہیں، اگر دیکھو میں بتاؤں آپ کا، اگر آپ گنبد کی بات کرتے ہو نا تو رفاع عام کے بھی جو دروازے ہیں نا وہ گول سے بنے ہوئے ہیں، گولائیاں آرچیں ہیں اس میں، تو وہ بھی گنبد ہے پھر تو۔ وہ جو نہیں ہے جو آدمی دروازے سے گزر کے جاتا ہے وہ بالکل گولے ہیں، تو وہ بھی گنبد ہے۔ کماڑی کے مرکز پہ جو مینار ہے اس کے اوپر بہت موٹا سا ایک گنبد نما وہ مینار کے اوپر ایک بنا ہوا وہ بھی گنبد ہے۔ اب یعقوب بھائی کیا کہتے ہیں؟ یعقوب بھائی تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ گنبد نہیں ہے، جو یہ گنبد جو پہلے 5 سال پہلے حنیف صاحب نے جواب دیا تھا تو وہی صحیح ہے کہ یہ گنبد نہیں ہے، یہ محراب کی شکل ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گنبد تھا تو اس کو جب یاد آیا 8 سال بعد تو اس نے نماز کیسے پڑھی اس کے پیچھے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یہ تو حکیم صاحب جانشین بننے کے چکر میں ہے، یہ اس سے بڑا توحیدی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ متاثر میں آ گیا ہے۔ نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں نکالنی تو نہیں چاہیے نا بات، تو اگر وہ گنبد کی شکل نہیں ہے ڈاکٹر عثمانی یہ یقیناً دیکھے ہوں گے۔ یقیناً دیکھے نہیں ہے کیا؟ حنیف صاحب نے کہا کہ بھائی اب یہ کتنا نہیں پلا، یہ گنبد نہیں ہے، یہ محراب ہے۔ اب وہ گنبد بن گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ بچائے یار، میں کیا کہہ سکتا ہوں صاحب، آپ بڑے پریشان ہیں یار۔ میں تو بتا رہا ہوں بہت زیادہ، آپ یقین کرو کہ یہ جو میں فون کر رہا ہوں نا آپ کو، کاروبار بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن بس پتہ نہیں اللہ کے دین کے خاطر اس جماعت کے بچانے کے لیے کر رہے ہیں یار۔ صحیح بات ہے۔ کیا یہ پیسے میں دوں گا؟ نہیں، پیسے کی بات نہیں ہے کہ انصاف معاملہ یہ نہیں ہے، آپ مشورہ تو دیں، ان حالات میں کیا کروں؟ مجھے مشورہ یہ ساتھی سے مشورہ کرنے دیں، میں رات بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا آج مجھے ٹائم دو، میں
کوئی ساتھی سے بات کر لوں. ہاں اب یہ ایشو اٹھائیں گے یہ بات سب بات ان سے کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ کہیں گے یہ بات پہنچی کیسے بات ساتھ میں بات کہوں گا تو بالکل سیدھا راز میں بات ہوگی. یہ بات بالکل 2-3 آدمی سے میری رات کی. حکیم صاحب دیکھو ایک عام آدمی کو بھی پتہ چل جائے کہ جیسے میں ایمان لے کے آیا نا حکیم صاحب میں نے اپنے گھر کے اندر کوئی مزار کی تصویر لگائی ہوئی تھی میں تو سب سے پہلے اتار کے اس کو پھینک دوں گا نا. سب سے پہلے اتار کے پھینکوں گا نا. اب تو ہی ماں کہتا ہے کہ میں مشرک تھا. چلو ہم بغیرت تھے اب مشرک تیرے مشرک سے ہم نے مسجد بنوا لی. ڈاکٹر عثمانی کو بھی جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتا تھا تیرے سے مسجد بنوا لی. چلو یہ بات مان لیتے ہم ہیں. تو 8 سال بعد 8 سال ہو گئے ایمان لائے ہوئے تیرے کو. تیری کئی دفعہ کھوکھرا پار میں دعوتیں ہوئی کئی دفعہ پروگرام میں آیا اگلی صفوں میں نمازیں پڑھی. تو نے اس گرل کو 10 دفعہ دیکھا. تجھے آج تک نظر نہیں آیا کہ یہ میں نے گنبد بنایا تھا. صحیح بات ہے. صحیح یہ تو مطلب ہے اختلاف کو آگے بڑھانے والا. آپ کو کیپٹن بانسری بجا رہا ہے کہ وہ دیکھو جی کھوکھرا پار میں جو ہے نا اطاعت نہیں ہوئی امیر کی. امیر کی اطاعت نہیں ہوئی. امیر کہہ رہا ہے کہ اس حال میں نماز نہیں ہو رہی اور اس حال میں جماعت ہو رہی ہے. اس کا کیا جواب دیں حکیم صاحب ہم؟ یہ تو اختلاف کو خود بڑھایا جا رہا ہے. نہیں اس کا جواب کیا دیں؟ اس بات کا تو جواب آپ کے پاس ہے کہ جناب 10 سال پہلے تو یہ بنی ہوئی تھی آج تک تو مسئلہ نہیں اٹھایا. تو یہ کہتے رہے آج پھر اسی بات کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں انسان ہے اس کو کبھی بھی یاد آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. بلکہ امیر صاحب کو تو کہا گیا کسی نے نشاندہی کی تو انہوں نے کہا بات تو ختم ہو گئی. آج پھر وہ بات اسی بات کے خلاف. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنانے والا بول رہا ہے نا. بنانے والے نے آپ نے آنکھوں نے نہیں دیکھا. بنانے والے کو چھوڑے آپ نے آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا. نہیں وہ بتاؤ آپ گیٹ جالی والے بنانے والا نے جو بنایا آپ کے سامنے جو بنا ہوا تھا آپ نے کہا یہ گنبد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ گنبد ہے. اس وقت آپ نے آنکھوں نے دیکھ کے کہا گنبد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ گنبد ہے. یہ تو پھر حکیم صاحب کوئی میدان میں آ جاؤ اللہ کے واسطے. آپ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ اس جماعت کو اگر بچانے کے لیے میدان میں آ گئے نا تو آپ نہیں سمجھتے کہ میں جواب کو بتانے کے لیے تو یہ میٹنگ کال تو حکیم صاحب یہ پھر یہ ابھی یہ جو اس نے یہ کیا ہے ہم یہ گرل نہیں توڑتے پھر. گرل کیسے توڑے گے؟ یہ کیسے. یہ تو ڈاکٹر عثمانی کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ گنبد والے بنوانے والوں سے مسجدیں بنواتا تھا. اصل کام یہ ہے ڈاکٹر عثمانی سے اس کی دشمنی ہے اور یہ ڈاکٹر عثمانی کا نام اس نے تفسیر سے نکلوایا. اب پتہ چلتا ہے. یہ اگر یہ حکیم صاحب ہم رہیں یا ہم یہ رہا کہ یہ جو کتابیں چھپ رہی ہے ڈاکٹر عثمانی کا نام نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں انشاءاللہ وقت بتائے گا 2-3 سال کے اندر کیا کیا اس کے اندر جماعت کے اندر اگر یہی حال رہا نا تو کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کس کس کے اوپر کیا کیا الزام لگتے ہیں. صحیح ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ رات کو پھر بات کریں گے. آپ انشاءاللہ رات کو میں وہ ایک بہانہ بنا کر نا آپ کو کسی بہانے سے تنظیم سے نکالنا چاہتے ہیں. اچھا یعنی اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی فتح نہیں ڈال دی اور فتح ڈال دیا اور فتح ڈال دیا. اچھا میرا کارڈ ہے 10 منٹ کا. اچھا بات یہ ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ کریے گا. میں کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اتوار کو آ رہے ہیں امیر سے اور اتوار کے بعد منگل بدھ کو ہم خود آ رہے ہیں. اچھا 2-4 دن کا بات ہے. ہم انشاءاللہ میں تمام پنجاب شورا کو لے کے آ رہا ہوں. آپ نے بتایا ایک مہربانی کرنا آپ سارے حقائق جو ہے نا پنجاب شورا کے سامنے بیان تو کرنا. اور بھائی آپ ایک بات آپ باقاعدہ فگر لکھ لیں. فگر آپ لکھ لیں کہ جناب فلاں بات ہے فلاں بات ہے فلاں بات تفصیل کے ساتھ. وہ حکیم صاحب آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ دیکھنا کہ کیسے کام بنے گا. تو آپ یہ کاتب پور نامہ سے پہلے آؤ گے؟ کاتب پور نامہ سے پہلے آ رہے ہیں. اچھا اتوار کو میٹنگ کر رہے ہیں منگل بدھ کو ہم آ رہے ہیں. چاہیے. تو آپ نے وہ جو 2-3 آدمیوں سے مشورہ کیا تھا انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے باہر ہیں. نہیں تو یہ جو انہوں نے ابھی مسئلہ اٹھایا گرل کا اس کا کیا کریں؟ اس کا بھی آپ 2-4 دن تو اس کو پہلے رکھیں نا کسی سے. کیسے وہ جمعرات کو فیصلہ کریں گے؟ کیا بھائی وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیوں نہیں کاٹی؟ آپ یہ کہیں کہ جناب مشورہ کر رہے ہیں آپ اس میں ہم سوچ کے جواب دیں گے. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سوچ کے جواب دیں گے. نہیں ایک ہفتہ میں مہلت دی جائے ہم سوچ کر جواب. نہیں تو ابھی پچھلی جمعرات کو کہا تھا نا انہوں نے تو اس جمعرات کو تو 1 ہفتہ ہو جائے گا. تو آپ کہیں کہ ہم مشورہ کر کے ابھی آپ کو اگلی جمعرات تک بتا دیں گے.
اچھا، تو ابھی اس پہ کوئی اسٹیپ نہ لیں؟ ہاں اسٹیپ نہ لیں، ہم یہی بات ہے کہ ہم جو یہ آتے ہیں نا. نہیں اب حکیم صاحب یہ ہے کہ کچھ لوگ ساتھی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آ رہے. اچھا. کہ یہ گنبد والی مسجد ہے. اچھا اچھا اچھا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مسئلہ تو یہ ہوا تھا کہ بھی اگر 2-4 دن. نہیں ابھی آئے گا کون کون آپ کے ساتھ؟ پوری شورا آئے گی، دیکھے نا عبدالعزیز صاحب آئیں گے، جاز محمود آئے گا، ملک صاحب آئے گا، سہیل بیگ آئے گا، رفیق صاحب آئیں گے، عبد المجید آئے گا، پوری شورا آئے گی بھائی. اچھا. ہاں تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں. اللہ کے بندے میں نے تیار کر لیا ہے ان کو. اچھا. ہاں اچھا. ہاں صرف آپ ہمت دکھائیں. نہیں ہمت تو ہم دکھائیں گے. آپ پیش کریں بات، آپ کا کام پیش کرنا. تو یہ ہمیں اجازت دیں گے نا، آفیشلی آئیں گے نا آپ تو. ہاں آفیشلی آ رہے ہیں نا. ایسا تو دیکھے وہ انلیگل طریقہ تو ہم نے اپنایا نہیں ہے نا. اچھا. ہم تو لیگل طریقے سے آ رہے ہیں. تو ابھی ان کو تو یہ بات نہیں معلوم کہ آپ منگل بدھ کو یہاں آ رہے ہو. اچھا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے نا. اچھا. آپ نے نہیں پتا لگا. نہیں میں کیوں بتاؤں گا صاحب، آپ کی اور ہماری بات پہ جو ہے یہ کیسے ہوگی. یہ تو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم منگل بدھ کو آ رہے ہیں، اتوار کو ان کے ساتھ طے کریں گے، یہ کہیں گے حالات ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم منگل بدھ کو آتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات ٹھیک ہے یا نہیں. اگر یہ کہتے ہیں حالات خراب ہے پھر بھی ہم کہیں گے ہم خود آ کے جانا دیتے ہیں کہ حالات کا حل کیا ہے. اچھا. تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا ابھی گرل کے معاملے کو جو ہے ہم خود معائنہ کریں گے نا. نہیں معائنہ تو کریں گے آپ، تو یہ جو ہے آپ کا صحیح ہے وہ معائنہ کریں گے، لیکن یہ جمعرات کو جو ہے نا کچھ نہ کوئی پلاننگ کر کے یہ کریں گے کوئی کام. آپ یہ کہیں کہ جناب آپ مشورہ کر رہے ہیں، ایک ہفتے کے لیے مہلت تو دیں، ہم کیا اس میں کچھ فیصلہ آپ کو سنا دیں گے. چلیں ایک ہفتے کی مہلت تو مل سکتی ہے. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. آپ تھوڑا سا مہلت تو مطلب لیں تاکہ ہمیں آنے کا موقع تو دیا جائے. صحیح ہے صحیح ہے. ہم نہیں ویسے تو بہت سے معاملات ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح تو معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اچھا. جو ایک ضابطہ ہے اس کے ساتھ تو ہم آگے بڑھ. اچھا اچھا حکیم صاحب. ہاں. یہ یہاں پہ 2 صاحب آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، ایک سرحد سے آیا ہوا لڑکا آصف. ہاں. تو یہ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ کون کون آیا ہوا؟ ایک کشمیر سے آیا ہوا ہے اور ایک یہاں سے آیا ہے سرحد سے آصف ہے کوئی. اچھا. یہ یہاں سب جگہ ملتے پھر رہے ہیں لوگوں سے. کیوں؟ کبھی ہم سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں حالات کیا خراب ہے، کیوں ہے، یوں ہے اور وہ ہے. یہ بھی چکر چل رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں. اچھا. تو اس کا مجھے زیادہ لینا پڑے گا. اس کا مجھے پھر زیادہ لینا پڑے گا. میں فاروق سے صبح پوچھوں گا. صبح نہیں اب ابھی تو یہ ہے کہ 2 آئے ہوئے ہیں، یہاں مرکز میں رہ رہے ہیں. اچھا. ہاں میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا خیریت کریں یار، وہ ایسے ہی وہ ذرا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ پرسوں میرے پاس آئے تھے. اچھا. کل حنیف صاحب کے پاس گئے تھے. اچھا. آج وہ میرے خیال سے شمیم صاحب کے پاس گئے تھے. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہوتا سکتا ہے کچھ فلانے کے ساتھ جانا ہے. پنجاب کا نہیں ہے کوئی اس میں؟ پنجاب والوں سے تو ان کو بہت زیادہ خوف ہے بھائی. اچھا. یہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات ہوتی ہے نا فاروق جو ہے نا، فوراً کہتے ہیں یار آپ کے معاملے میں یہ بات ہو رہی ہے. میں نے کہا یار بات کی تحقیق کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ یار خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا. آج وہ لاڈی میں پروگرام تھا. ہاں. وہاں کے ساتھیوں نے کہا یعقوب کی تقریر سنیں گے ہم. اچھا. تو یعقوب نے تقریر کی. ہاں. صحیح. اور وہ کیپٹن یہ کہتا پھر رہا ہے کہ کھوکھرا پار والے گمبد کے پجاری ہیں. صحیح بات ہے. ہاں. طاغوت کے چیمپئن گمبد کے آگے سجدے کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. کیپٹن کہہ رہا ہے. کیپٹن کہہ رہا ہے. ہاں لوگوں سے. یہ ہاں معاملہ کچھ زیادہ خراب کیپٹن نے بھی کیا. کیپٹن نے بھی کچھ معاملہ اٹھایا. ہاں بالکل بالکل. وہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے کہ یہ جو میرے خیال سے یہ دیا تھا نا چاچی، میرے خیال میں سوکھ کا ساتھ دیا تھا. اچھا. جان تو یہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. حکیم صاحب اگر حقائق آپ کے سامنے رکھے، دلائل دیے گئے،
تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہمارے یہاں ریجیکٹ کر دیں گے تو پنجاب پورا جو ہے وہ آپ کرے گا جو کہ ہم آپ سے بالکل تعلق ہم ایسی بات نہیں ہے کہ جناب یہ پنجاب پورا کو بڑی بات ہے. اچھا نہیں تو بس یہ ہمت کر کے آنا ہے. یہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں نا بڑے پیچھے ہوئے نہیں، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو فاروق کا مائنڈ ہے نا اور شمیم صاحب کا، یہ سیدھے سادے آدمیوں کے لیے آپ پیچھے نہ کریں. میں آنے کو نہیں دیکھنا، میں ذہن بنا لیا ہے ان ساتھوں کا، انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا. بالکل، اللہ کرے نکل جائے بھائی، تنظیم بچ جائے بس. تنظیم بچے گی، حل نکلے گا، بالکل پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش سے برابر کرے. یہ کوشش تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آفیسر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں، لیکن آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ زیادتیاں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا کارڈ ختم ہو رہا ہے. اچھا جی کا طریقہ ہم نے وہی اپنایا ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں، میں آپ کو انشاءاللہ اتوار کی شام کو پوری ڈیٹیل بتا دوں. چلے ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور اتوار کو مہلت لے لیں. چلے نہیں، میں کوشش کرتا ہوں. اچھا، بچے کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کو سمجھ گئے. فاروق بتا رہا تھا کہ وہ ریزرویشن کے لیے فون آیا تھا حکیم صاحب کا. اچھا. کہنے کا صحیح ہے. چلو، میں نے کہا بہرحال چلے ٹھیک ہے، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ بہترین. نہیں والا میرا فون آج ڈال ہوا ہے. اچھا. ہاں. اور کیا رہا؟ کیا ہے آپ سنائیں کیا رہا میٹنگ میں؟ یار ہماری تو کوئی بات نہیں مانی نہیں سر. نہیں تو آپ کہیں مانے یا نہ مانے، ہم تو دورہ کریں گے. بس شورا غور کرے گی. اچھا، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا. انہوں نے صاف انکار کیا؟ میں نے کتاب نہیں دیتے نا، جوائنٹ میٹنگ اجازت دیتے. جوائنٹ میٹنگ کی اجازت نہیں دیتے؟ کیوں؟ وجہ؟ جی وجہ نہیں پوچھنے کا تھا آپ کو؟ بس بچہ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے، حالات کو ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ جو آپ کی شورا والے بڑے سمجھدار سب کچھ کیا، جتنا تیل لگایا لگا لیا، تیل لگایا، پھر ہاتھ کھڑے کر لیے. ہاتھ کھڑے کر لیے. کیا پوزیشن ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ خاموشی ہے بس. یعقوب کے ساتھ کیا ہوا؟ یعقوب کے ساتھ ابھی باضابطہ تو نہیں کچھ، یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ لوگ کہ اس کو شورا سے نکال دیا ہے. شورا سے نکال دیا؟ ہاں. اگر نکال دیا تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اب اسی کے لیے تو فون کیا آپ کو. میں تو کہتا ہوں کہ پھر اگر آپ یعقوب کو سمجھتے ہیں کہ نکال دیا ہے تو پھر آپ کیسے رہیں گے؟ وہ آتے تو حکیم صاحب ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اب نہیں اکثریت ان کی آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جمہوریت آ گئی پھر جماعت میں. ہاں، جمہوریت آ گئی. آپ لوگ مشورہ نہ کریں، وہاں سینئر ساتھی موجود ہیں. نہیں یار، ہمیں تو آپ پہ بڑا وہ تھا کہ بھائی آپ یقین تھا ہمیں، لیکن یہ بہت تیل لگایا تو لگا سکتے تھے. نہیں تو آپ یہ کہتے کہ بھائی ہماری بھی حق ہے، حالات خراب ہیں تو ہم بات جی وہ کہتے ہیں بھی شورا بلائے، ابھی میٹنگ ہوگی، پھر پورے یہ ہوگا وہ ہوگا، بس آئے مائے کھائے کیا ہے انہوں نے. ہمارے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. بس حالات ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں تو سرفراز اور یعقوب کیا کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا؟ یہ نہیں بتایا. اچھا، بڑی عجیب غریب بات ہے یہ تو بڑی، یعنی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑی پلاننگ سے اور بڑا ہم نے کوشش کی، دل لگایا، ماحول بنایا، ان کو بلایا، بر وقت میٹنگ کال کی، باوجود اس کے جو میرے پاس ٹائم نہیں تھا پھر بھی میں نے میٹنگ کال کی. جی لیکن اس کے باوجود کچھ نہ بن پڑا تو پھر ہم نے کہا چلو ہم اپنی میٹنگ علیحدہ کال کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اکیلے، آپ وہاں کے حالات جو ہے وہاں جتنے ساتھی ہیں آپ ان کے ساتھ میٹنگ تو کر لیتے. ابھی تو آپ نے پچھلے دن یہ بات کی تھی نا کہ آپ ہمیں میٹنگ کرنے دو. آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں پنجاب والوں کو میٹنگ کرنے دو. اللہ کے بندے، ہم نے کوشش کی ہے پوری کی پوری، لیکن ہمیں آفیسر وزٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی. یار یہ کیسی اطاعت ہے؟ یہ کیسی اطاعت ہے؟
آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا خواب کا جو انہوں کا نہیں ہم ٹھیک کریں گے. اچھا حالات ٹھیک ہے بس کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ بتاؤ کیا کریں. اچھا جی آپ کے رائے میں کیا ہے, اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ انیس اور دین ہے صحیح ہے. آپ کو ہنگامی میٹنگ کال کر دیتے ایسے خاص مشورے کرتے. آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہوگی. ہم تو جی ہم تو اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اعلان تو کریں نا شورا سے نکالنے کا. یہ اصلاح پہنچ گئی ہے کہ یعقوب تک پر نکالا جائے؟ بھائی میں آپ کو بتاؤں, میرا اچھا کارڈ ختم ہوگا پھر آپ کریں گے. اچھا حضرت کو میں کروں ہے نا. تو وہ ہوا یہ کہ جمعرات کو جو میٹنگ تھی نا, جی جمعرات کو میٹنگ میں ہنگامہ ہوا تھا نا. اچھا وہی گنبد والے مسئلے پہ. اچھا گنبد کا مسئلہ اٹھایا تھا انہوں نے کوئی؟ ہاں کیا کہا؟ کوئی گنبد والا مسئلہ جو اٹھا ہوا تھا نہیں, انہوں نے کچھ بتایا تھا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اچھا ہاں تو اس پہ محمد اقبال جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے. وہ بس ہاتھا پائی ہوتے ہوتے یعقوب علی سے. اچھا ہم لوگ اٹھ کے چلے آئے تھے. اچھا اچھا یہ بات ہوئی رات کو 11 بجے, جی جی اور رات 8 اور 9 بجے کے درمیان ان کے آدمی لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے تھے کہ آج سرفراز اور یعقوب کی شورا میں خیر نہیں ہے. شورا میں نہیں بنایا جائے گا؟ خیر نہیں ہے, خیر نہیں ہے. اچھا ان کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ آج شورا میں خیر نہیں ہے. 8 بجے وہ بول رہے ہیں جبکہ جھگڑا ہوا ہے 11 بجے. اچھا پہلے سے بتا دیا تھا؟ ہاں ہاں. اچھا اور یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 حلقے الگ ہو رہے ہیں تنظیم سے. جی 3 حلقے الگ ہو رہے ہیں تنظیم سے. کون سے؟ کھوکھرا پال, لانڈی, تیموریہ. نازم آباد؟ نازم آباد نہیں, اس کا تو نام نہیں لے رہے. اچھا یہ 3 حلقے الگ ہو رہے ہیں؟ ہاں ان کو الگ کر دیا جائے گا. 3 مساجد بھی؟ ہاں جی جی. اچھا ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الگ کر دیا جائے گا. اچھا تو پھر ان کی معلومات صحیح ہوگی کیا جو بتا رہے ہیں کہ مساجد الگ ہوگی تو ایسا شاید کچھ کر رہے ہو. ہاں کر رہا ہوں یار. حکیم صاحب آپ نے اب آپ بتائیں کہ آپ یعقوب کا ساتھ دیں گے یا حق کا ساتھ دیں گے؟ ہم جی حق کا ساتھ دیں گے. حق کا ساتھ دیں گے. صحیح بات ہے. تو آپ یہ کہ بھی کیسے اب تو آزمائش شروع ہوئی ہے نا. ہاں بس صحیح بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھی آپ نے یار حکیم صاحب سستی دکھائی. سستی دکھائی آپ نے. ہاں آپ نے امیر صاحب کو پیر سمجھ لیا. پیر نہیں سمجھا گا. کچھ تھوڑے درمیان میں کچھ ساتھی تھے وہ ہار مان گئے حالانکہ طے ہونے کے بعد. تو فیاض نے کیا کیا؟ فیاض نے تو وہ کام دکھائے جو آپ بھی نہ دکھا سکتے. کیا مطلب وہ تو کھڑی کھڑی باتیں کرنے کا عادی ہے نا. اس نے تو بہت صاف باتیں نہیں تھی. صاف بات ہے. تو یہ یعقوب کو الگ کریں گے تو پنجاب میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم میٹھے کال کریں گے نا. ہم مشورہ کریں گے بھی آپ کیا کرنا ہے. لیکن ماں یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایسا کھائے یعقوب کا ساتھ دیں اور احتجاج کے طور پہ آپ بھی وہ تو چاہیے تو پھر تو کچھ کام بنے گا. وہ تو چاہیے رہے جی چاہیے رہے کھلا میدان ملے. آواز کہہ رہا وہ چاہیے رہے کھلا میدان ملے. جی وہ تو چاہیے رہے کہ کھلا میدان ملے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلا میدان چاہیے ان کو. تو ہاں انہیں کو کھلا میدان چاہیے. وہ جو آپ کی بات ہے نا کہ تنظیم چھوڑ دیں گے شمیم کو نہیں چھوڑیں گے. کیا بالکل کو صحیح. تنظیم چھوڑ دیں گے تنظیم شمیم کو نہیں. اب تو یہ جمہوریت کی طرف لے گئے تو پھر یہ وہ جماعت تھوڑی ہے ڈاکٹر عثمانی والی. ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے. بات تو آپ کی صحیح ہے بھائی. لیکن اب آپ کے جو 4 آدمی 6 آدمی جو پنجاب شورا کے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں پورے پنجاب میں نافذ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ہاں بھائی میں کہتا ہوں کہ شورا نے پورا ٹل لگایا. اچھا یہ سنا شیخ افتخار صاحب کراچی آئے تھے. ہلو اور جب میں کہیں چلا گیا تھا. اچھا اور کیا حال ہے؟ کیا حال ہے بال ہے؟ خیریت ہے. اباڑو گئے تھے تو نا. اباڑو کا تو حال بتا دیا ہوگا منیر نے. وہ تھوڑا بہت بتایا. وہ بھی ڈر گیا کیا ہوا پتہ نہیں. ہاں یہ تو بے قابو ہوتے جا رہے ہیں. کون؟ اباڑو والے. اچھا ہاں تو حکیم صاحب آپ بڑی ہمت دکھائی ہے بھائی انہوں نے. آپ کا ہاتھ ہے نا. آپ کی سرپرستی بھی ہوگی. یہ اللہ کے اللہ والے کی بھی غلامت ہے. نہیں میں
کیوں بتاؤں گا. نہیں حکیم صاحب میں آئے کہاں سے. ہاں یہ کسی سے حوالہ نہ دینا. نہیں تو کیا کوئی ہمارا تو مایوس ہو کے لوٹ گیا بڑی. انہوں نے اچھا مجھے کہا کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کر کے دکھائیں. اچھا ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے. اچھا ہاں پھر اس کے بعد رابطہ ہوتا کوئی. رابطہ مطلب ہے 50 جرب ہو رہی ہے. میں نے کہا اس کے بعد میں آؤں گا. اچھا لیکن پنجاب باتیں بڑی انہوں نے نوجوانوں نے بڑی کام کی اور بڑی پکڑ کی اس کی. اچھا ابھی بھی انہوں نے ہنس بنائے ہوئے ہیں. ہاں ان کو تھوڑا سا منیب سے رابطہ رکھے نا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ حکیم صاحب ہمارا رابطہ رکھنا بھی تو صحیح نہیں ہے نا. تو یہاں تو آج کل بڑے حالات ویسے ہی چل رہے ہیں. کیا حالات ہے وہاں؟ بس وہ ایک صاحب نے آصف لڑکا ہے اس نے تقریر کی ہے. ہاں اس نے بولا کہ قرآن میں آتا ہے وہ جو ہے نا بلکہ قرآن میں نہیں بلکہ اس نے یہ کہا حنیف صاحب کو امانت دی گئی تھی عمارت کی. جی حنیف صاحب کو امانت دی گئی تھی عمارت کی. ہاں اور امانت دی جاتی ہے تو اس میں کوئی خیانت نہیں کی جاتی. اس کو ویسے ہی آگے دے دیا جاتا ہے. جی اب یہ امانت میں جو ہے نا انہوں نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. اچھا اور جو ہے پھر جب ان کی پکڑ کی گئی ہاں تو پھر انہوں نے اعلان کیا توبہ کی لیکن اصلاح نہیں کی. بلکہ اصلاح نہیں کی. توبہ کے فوراً بعد ہی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہیں جو آج تک جاری ہیں. صحیح کیسی بات کی ہے؟ بات کو پکڑ نہیں کی. پکڑ کیا اب تو بلبلا کر رہے ہیں. وہ کیسٹ مل رہا ہاتھ آ گئی ہے ان کے. اچھا مسجد میں کی تھی وہاں لانڈی میں لیبر کالونی میں. لانڈی والے لانڈی میں تو ویسے مایوس ہیں. لانڈی کھوکھرا پہاڑ ان سے مایوس ہیں. اچھا تو وہ اب بلبلا پھر رہے ہیں. اچھا ایک دو باتیں آپ بتائیں کہ یہ حنیف صاحب نے کس کے سامنے کہا تھا کہ یہ اپنا معیاری تفاصیل میں نام نہیں دیے جاتے. 50 ناظمین کے سامنے. جی 50 ناظمین کے سامنے. تو حکیم صاحب یہ تو ہم نے تو بالکل جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولا. کون؟ یہ 50 ناظمین کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نہ یہ معیاری تفاصیل میں نام نہیں ہوتا. ہاں اب یاد انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی کروں. نہیں تو یہ پاکستان شورا کیوں ہوئی تھی؟ اچھا بلکہ انہوں نے ایک بات والوں نے لکھوائی تھی کہ ماسٹر منظور نے یہ بات یہ کہی تھی کہ معیاری تفاصیل میں نام نہیں ہوتا. تو بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کافر ہے یا کون ہے؟ تو انہوں نے لکھوا دیا کہ یہ کہنے والا کافر ہے. تو حکیم صاحب یہ پنجاب جب پاکستان شورا ہوئی تھی یہی تو معاملہ ہم نے اٹھایا تھا. ہاں امیر صاحب نے کہا کہ یہ امیر سندھ کی اپنے الفاظ ہے. میں نے یہ نہیں کہے لہٰذا امیر سندھ کو معافی مانگنی چاہیے. نہیں تو وہ توبہ کس پہ ہوئی تھی؟ وہ توبہ اسی یہ الفاظ تھے توبہ میں. ہاں نا کیا کہ معیاری تفاسیر میں نام نہیں ہوتے. وہ یہ توبہ میں الفاظ ہے. تو توبہ کی کاپی ہے آپ کے پاس؟ کاپی مل جائے گی. بھیجے TCS کر کے میرے بھائی اب توبہ ایڈوکیٹ کے کیا کر دیں. میٹنگ سے پہلے آ جائے نا. آپ کی میٹنگ سے پہلے؟ ہاں چلو میں کوشش کرتا ہوں. ابھی بھیجیں. اچھا حکیم صاحب یہ جو آپ کی جو وہاں شورا ہوئی تھی اس کے نہیں یعنی کہ جو پاکستان شورا اس میں یہ جو نکات تھے کہ جو ہے آپ کا جو قرآن میں یہ آیت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو میں نے اپنے لیے استعمال کیا. اس کی بھی توبہ کی تھی حنیف صاحب نے. اس کی بھی توبہ کی تھی. وہ جو نہیں آئے کہ نبی کے سامنے جو ہے تم جو ہے اونچی آواز میں بات نہ کرو. یہ کس نے کیا کہا کہ یہ میرے بارے میں؟ یہ انہوں نے کہا کہ نبی کے بارے میں یہ آیا ہے تو تم لوگوں ان کو ادب سکھایا گیا تھا تو امیر کے سامنے زیادہ ایسے تیز بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس آیت کے ہاں اس کو اپنے اوپر فٹ کی تھی. اس پہ توبہ کی تھی کھڑے ہو کے. توبہ کے وہ کافی تو کیا توبہ میں دیتا ہوں. اچھا یہ تو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ حج کا کتابچہ جو ہے یہ نہیں تقسیم کیا جائے گا. یہ کیا تھا نا آپ نے ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا نہیں یہ پاکستان جو اعظم صاحب اور آپ لوگ الگ کمرے میں لکھ کے لائے تھے اس میں تو یہ لکھا تھا نا کہ حج کا کتابچہ نہیں تقسیم کیا جائے اور یہ ڈاکٹر عثمانی کا نام ہوگا طاغوت کے نام آئیں گے. یہ پاکستان شورا طے کر کے گئی. وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان شورا کے سارے فیصلے بعد میں رد کر دیے گئے. کس نے رد کیے؟ پاکستان شورا والوں نے. پاکستان شورا والوں نے؟ وہ کہتے ہیں شورا نے نا. کون سی شورا نے؟ وہی مرکزی شورا ہے. نہیں تو پاکستان شورا کا جو ہے وہ ٹائم ایسے بیکار ہے کہ وہ وہاں پہ آئے تھے.
بات کرنا چاہیے تو حکیم صاحب یہ اگر آپ ہمیں بھی کہیں تو ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یار. اچھا ایک شورا کی کافی بھجوائیں. اچھا وہ توبہ والی. اچھا اچھا دوسری یہ کہ لا تزواتکم فوق صوت النبی. تیسری یہ کہ اپنا یہ معیاری کتاب جو ہے اپنا. نہیں آپ یہ کسی اور سے فون کر کے معلوم کر لیں کہ یہ بات کہی تھی یا نہیں کی تھی. آپ نام بغیر نہیں. اچھا میں کیسے رائٹنگ میں دوں؟ میں تو توبہ کا پرچہ دے دیتا ہوں آپ کو. اس میں ہے توبہ کا پرچہ وہی دے دینا جس نے لکھا تھا. صحیح. بس آپ کے رہتے ہی نہ ہو. نہیں صحیح بالکل صحیح. یہ تو جہاں پہ ابھی پچھلے دنوں بات اٹھی تھی نا توبہ کے اوپر جو ہے نا کوئی واضح موقع پہ اعلان کر دیا جائے تو ایک صاحب ہیں جو ان کے ہی آدمی ہیں. اس نے کہا حنیف صاحب جو آپ نے یہ کہے تھے نا الفاظ کے معیاری کتابوں میں طاغوت کے نام نہیں ہوتے اور قرآن میں کہا ہے طاغوت کی لسٹ ہے تو یہ آپ کے الفاظ جو منہ سے نکل گئے تھے یہی بیان کر دیے جائیں کہ بھائی یہ نکل گئے تھے میرے منہ سے اور میں نے اس کی توبہ کر لی تھی ختم ہو گیا تھا معاملہ. یہ تو ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہوئی ہے. اچھا تو وہ پھر انہوں نے آج تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ اس کا دوبارہ کیسے اعلان کیا جائے کیا کیا جائے. یہ تو پبلک میں عام ہے معیاری تفسیر میں نام نہیں ہوتے. اچھا ہاں. اور یہ میں بتاؤں آپ کو حکیم صاحب یہ جو ادھر ادھر جو لوگ ہیں نا ان کے یعنی کہ جو نظریے سے واقف نہیں دیکھا دیکھی اس جماعت میں آ گئے وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار معیاری کتابوں میں نام تو نہیں ہونے چاہیے یوں ہے وہ ہے ڈبے الفاظوں میں کہتے ہیں. تو یہ کہاں سے آ رہی ہیں باتیں؟ ڈاکٹر عثمانی کا نام ہوا تو انہوں نے امرتسر میں وہاں پورا والوں کو کہا کہ یہ بالکل بکواس ہے. کئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اللہ بالکل بکواس ہے. تو پھر بھی لوگ آگے اب دیکھیں نا ماسٹر کا میرے پاس فون آیا تھا حکیم صاحب. کس کا؟ ماسٹر کا. اچھا کیا کہتا ہے؟ وہ ایسے ہی مجھ سے حال بال لے رہا تھا. ماسٹر پہ حکومت سنو تو 1 ہفتے پہلے کی بات ہے. اچھا میں نے کہا کہ وہ اور کہنے لگا حالات تو صحیح چل رہے ہیں. میں نے کہا کہ سیٹ کے ڈکٹیشن پہ جماعت چل رہی ہے تو کہنے لگا نہیں یار اب ایسی باتیں نہیں کیا کرو. میں نے کہا میں تیرے کو ثابت کر دوں گا. تو کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھ ابھی حنیف صاحب کو تو فون کر ہے اور ابھی پچھلے ہفتے نا اس نے شمیم نے بدر صاحب پہ ایک جھوٹا الزام لگایا تو وہیں جھوٹ ثابت ہو گیا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا وہ بدر صاحب کو اس نے بولا ناظمین کی میٹنگ میں. حکیم صاحب ذرا سنیے گا. ناظمین کی میٹنگ میں شمیم نے بولا کہ حنیف صاحب یہ ہم نے بدر صاحب سے کہا تھا کہ ایک مومن چوکیدار چاہیے ہمیں. تو حنیف صاحب نے یہ بدر صاحب نے ایک چوکیدار مومن بھیج دیا تو ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. ایک دن اس چوکیدار نے کہا جس دن میں اشرف علی تھانوی کو کہوں برا کہوں میری زبان کٹ جائے. تو بدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں. بدر صاحب نے کہا وہ جھوٹے آدمی تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تو فضل عہد نہیں ہے. اس نے بولا کہ بھائی شمیم صاحب وہ چوکیدار تو میں نے بھیجا تھا بدر صاحب نے کہا بھیجا تھا. وہ تو یہاں دفتر میں آتا تھا کہتا تھا میں تمہارا ساتھی ہوں. ہمیں کیا معلوم منافق ہے بدر صاحب نے تو نہیں بھیجا تھا میں نے بھیجا تھا. تو حنیف صاحب کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بدر صاحب یہ اپنے بھائی کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ دو کہ غلط فہمی ہو گئی ہے شمیم صاحب آپ کو. تو حکیم صاحب جنازہ تو نکال دیا انہوں نے جماعت کا. صحیح ہے. آپ نے وہ جمشید کے معاملے میں بھی آپ کے دستخط موجود ہے. ارے کے معاملے میں بھی دستخط موجود ہے. نہیں آپ نے بھی تو نہیں آپ آمنے سامنے بٹھا کے بات تو کریں. اس کا جواب ہے ہمارے پاس. وہ ڈاکٹر عثمانی کے نام کے بارے میں بھی آپ کے دستخط موجود ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کیا کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا نا آپ کو. چلے پھر بعد میں بات کریں گے. کارڈ ختم ہو رہا میرا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. میں بھیجتا کیا ہم نے کچھ مشورے کیے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا. اچھا اس لیے کہ پھر ہم تو یہ ایشو بنا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے تو لگا دیا ہمارے پر. انہوں نے لگایا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے. کب کہا؟ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ نے بلا وجہ ان کو کافر کیوں کہا. آپ اگر کھل کے ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے تو پھر وہ بات ہماری نہیں چلے گی. یہ سب صحیح. اچھا ایک بات اور ابھی مشورہ کیا تھا کہ ابھی صدر صاحب اگر سب آئے پتہ نہیں 1 دن میں آنے والے. اچھا میں ہم نے کچھ مشورہ کیا تھا کہ صدر صاحب اگر آ جائیں اور یہ جو ان کے نام سے آپ نے طے کیا ہے نا ان سے تھوڑا سا وہ کہیں کہ میں آپ سے تھا اور مجھے نہیں ہے اس کا کہ یہ وطن اللہ کس طرح میں نام سے طے ہوا. نہیں ان کو تو یہ ہوگا تو ہو جائے گا تو بدر صاحب ہے وہ مطلب رہ جانا چاہ رہا ہے. تو بدر صاحب اگر اسلام پنجاب کا وزٹ کریں
اور ساتھ میں بتائیں کہ یار میں تو ویسے داروں لیکن پورا سارا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یار بچہ کون ہے دوسرا کون ہے. اس طرح ان کا بزنس کامیاب رہے گا. نہیں تو نہیں تو حیثیت ہے نا, تو جب یہ حیثیت کی وجہ سے تو نام بھی ان کی طرف سے شائع ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے جب لگائے گے کہ یہ مستقل جب وہ آئیں گے تو اب پتہ نہیں پڑا صاحب ساتھ یہ شاید ملاقات کریں. یہ تو بدر صاحب نے شائع کروائی ہے نا. ہاں بدر صاحب کہ بھائی آپ ان کا فیصلہ بھی ہمارا ساتھ میں. نہیں تو انہوں نے تو ہم سے کتاب چھپوائی ہے ساری ایک چیز جو ہے وہ ان کے مرضی سے ہوئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہم حکیم صاحب دیکھیں نا, اب تو حق کو حق کہنا پڑے گا نا بھائی. اب یہ تو بدر صاحب کو سب جگہ سود خور کہہ رہے ہیں. وہ تو صحیح ہے. ہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب خلاف کا بھی کر لیتے نا. تو پنجاب بدر صاحب نے سمجھو اپنا پیغام بھیجایا نا کتاب کے ذریعے سے. ہاں ملاقات بھی کر لیں گے, ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ چکر لگائیں. وہ سب لوگ جانتے ہیں نا, اسی لیے تو بھائی کتاب انہوں نے شائع کروائی نا کہ لوگ پہچانے, ورنہ سرفراز اور یعقوب کا نام ہوگا تو کون پڑے گا. بدر صاحب کی حیثیت ہے. ہاں سب حیثیت ہے تو یہ کتاب پڑھ کے تو لوگوں کو وہ ہونا چاہیے یار کہ ایک حیثیت والے آدمی نے لکھوائی ہے یہ کتاب. یہ کیا پورا ڈال کیا ہے؟ بس وہ تو کافر ہے مرتد ہے, بس یہی کے نعرے لگا رہے ہیں بس. چلا کچھ مساجد کا کیا معاملہ ہے, کس طرح ان کا کوئی ہولڈ ہے یا کچھ نہیں. وہ جن کے جو قرضدار تھے جو قرض کھائے ہوئے پیسے کھائے ہوئے اور جن کو دے رہے ہیں بس وہ چل رہے ہیں. بس مسلم اکیڈمی کے کارندے چل رہے ہیں ساتھ میں, ورنہ پریشانی تو ساتھی تو بہت پریشان ہے. وہ تو باقاعدہ فون آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں, ان کے لیے اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے ویسے. والے تو جا رہے ہیں, والے تو جا رہے ہیں. کب جا رہے ہیں؟ جمعہ کے دن. اچھا کل. ہاں اچھا جانے دو, ہم بھی تو گئے تھے. ہاں تو وہ ان کے سامنے ساری باتیں رکھ دی, وہ اپنے نمٹیں گے ان سے, ہے نا.